هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر أهل فلسطين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیشی. اللہم صلی علی سیدنا. آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے ہوا چاہتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لا یحل حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا النساء یہ کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، کرہن زور زبردستی کر کے. زمانہ جاہلیت کے لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کو بھی وراثت میں منتقل کیا کرتے تھے. کچھ جاہلیت زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ جاہل عورتوں سے نکاح کر کے انہیں ان کا مہر نہیں دیتے تھے اور بلا وجہ زیادتی کر کے اپنی زوجیت میں رکھتے، یا کسی اور سے شادی کروا دیتے لیکن مہر خود رکھ لیتے تھے،
یا ان عورتوں کو قید کے اندر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتیں اور اس شرط پر رہائی ملتی کہ جو انہیں وراثت میں مال ملا ہے وہ انہیں دے دیں تو پھر وہ انہیں رہا کر دیں گے۔ تو فرمایا جس طرح مال وراثت میں منتقل ہوتا ہے، عورتیں دین اسلام میں وراثت میں منتقل نہیں ہوتی۔ وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور عورتوں کو اس نیت سے مت روکو کہ جو تم نے انہیں مہر دیا تھا کہ تم ان سے کچھ واپس لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت میں زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا رد کیا گیا ہے جس میں لوگ اپنی عورتوں سے بدسلوکی اس نیت سے کرتے تھے کہ عورت پریشان ہو کر اپنا مہر واپس دے دے یا بالکل ہی معاف کر دے یا کچھ حصہ معاف کر دے۔ جو زمانہ جاہلیت کے طور طریقے زمانہ جاہلیت میں تھے آج اس زمانے میں بھی اس معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ بعض ایسے نادان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ویسے ہی مہر کی رقم کو اتنی خاطر خواہ بڑی نہیں رکھتے، لیکن اسے بھی معاف کرانے کے لیے زور زبردستی اس کو پریشر دینا، تانے مارنا، اس کے اوپر زبردستیاں کر کے اس کے اوپر ناجائز سلوک کر کے یہ سارے معاف کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا مت کرو، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر اس صورت میں کہ وہ عورتیں صریح بے حیائی کا کام کریں، شوہر کی نافرمانی کریں، گھر والوں کو تکلیف دیں، بد زبانی کریں یا ایسی حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں کہ جس سے شوہر کی اپنی عزت خطرے میں ہو، تو اس صورت میں ان عورتوں سے مہر کی رقم واپس لے کر انہیں اپنے نکاح سے باہر کر دینا بہتر ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، کھلانے پہنانے، رہائش دینے میں اور ان کے حقوق کے ادائیگی میں بہتر سلوک کرو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تمہیں تمہاری عورتیں پسند نہ آئیں، اخلاق کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، تو فرمایا پہلا حکم یہ ہے کہ اس پر صبر کرو، جدائی میں جلدی مت کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر وہ عورتیں تمہیں پسند نہ آئیں تو یاد رکھنا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند سمجھو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس ناپسند چیز کے اندر ہی خیر کثیر رکھ دے۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے، تمہیں ظاہری طور پر اپنی عورت کا ایٹیٹیوڈ، اس کا اخلاق، اس کی صورت پسند نہیں تو جدائی مت کرو، جلدی اسٹیپ مت اٹھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو یہ ناپسند ہو لیکن اللہ نے اسی کے اندر ہی تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہوا ہو۔ یہ ہے دین اسلام کی سوچ کہ خاندان جب ملے ہیں تو ٹوٹنے کے لیے نہیں ملے ہیں۔ خیر کثیر اولاد ہو، نیک صالح ہو، عافیت کے ساتھ ہو، یہ اولاد جب عالم بنے، حافظ قرآن بنے تو یہ اولاد تمہارے لیے عظیم صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ تو فرمایا یہ ہے دین اسلام کی وہ پیاری سوچ کہ خاندان کے خاندان مل کر رہنے چاہیے، ان میں جدائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ دارالافتاء کے اندر بھی جو مسائل لوگ سوالات کر کے لا رہے ہیں طلاق کے اندر، اس کا اگر ایک ریشو نکالا جائے کہ طلاق کیوں واقع ہو رہی ہے تو یہ بلا مبالغہ بات بالکل صحیح ہے
70 سے 80% طلاقیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ماؤں نے اپنی اولادوں کی تربیت بالکل ہی نہیں کی، خاص طور پر بیٹی کی، اور اسے اتنا بھر کر اتنا چڑھا کر بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو ہمارے پاس آ جانا، ہم تیرا سب کچھ کر لیں گے۔ اس ذہن کے ساتھ جب بچی اپنے گھر پر رخصت ہوگی تو کیسے وہ وہاں کے ماحول میں کمپرومائز کر سکے گی، اس ماحول کو کس طرح ایڈجسٹ کر سکے گی؟ تو دین اسلام کی اپنی بھی سوچ اور اپنی بھی چاہت یہی ہے کہ خاندان مل کر رہنے چاہیے، جدائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمائیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، وہ لوگ جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اسلام کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دین اسلام کے اندر عورتوں کے تو کوئی حق ہی بیان نہیں ہوئے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کے قریب ہوں تو انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا اتنا بہترین انتظام فرمایا ہے کہ ایک پوری سورت سورہ نساء عورتوں کے مسائل اور ان کے حقوق کے متعلق نازل فرما دی ہے۔ آگے سنیے، فرمایا اے مردوں، اگر تم میں سے کوئی ایک اپنی دوسری عورت کے ساتھ اپنا نکاح بدلنا چاہے، یعنی ایک عورت نکاح میں ہے اسے طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا چاہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اپنی پہلی بیوی کو ڈھیروں مال دے دیا تھا، تم دے چکے تھے، بہت سا مال تم نے مہر میں دیا ہوگا، کچھ ہدیہ دیا ہوگا، کچھ تحفہ دیا ہوگا، جو کچھ تم دے چکے تھے، فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اب طلاق دینے کے بعد اس سے کچھ لینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس مرتبہ جدائی شوہر کی طرف سے ہے کہ تم اپنی اس عورت کو اپنے نکاح سے فارغ کر کے دوسری عورت کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو، تو جدائی تمہاری طرف سے ہے، جو کچھ بھی دیا ہے وہ واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم ان سے مال اس لیے لوگے کہ تم ان پر جھوٹ باندھو گے اور کھلے گناہ کی تہمتیں لگاؤ گے؟ ایسا ہو رہا ہے نا، جب خاندان جدا ہوتے ہیں تو تہمتیں لگائی جاتی ہیں، جھوٹی قسم کی جھوٹ گھڑے جاتے ہیں، اور اپنی غلطی اتار ختم کر کے سامنے والے کو غلطی کا سزاوار ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کیا تم ایسے کام کر کے مال حاصل کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا دین اسلام اس چیز کی تمہیں اجازت بھی نہیں دیتا اور اپنے ماننے والوں کو اس چیز کی تعلیم بھی نہیں دیتا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیوں کر تم ان سے مال واپس لوگے، کیوں پیسے واپس لوگے، کیوں مال واپس لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نکاح کے وقت میں بے پردہ ہو چکے ہو، تم ایک دوسرے کے تمام جلوت اور خلوت سب کے معاملات جانتے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے ایک پختہ وعدہ بھی لے لیا ہے، وہ کیا ہے؟ مہر ہے، تم نے انہیں مہر دے دیا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ بھی ہو چکے ہو، تو پھر ان سے مال لینے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وہ عورتیں جن سے تمہارے باپ داداؤں نے خلوت صحیحہ کر لی، اے لوگوں ان عورتوں سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ عورتیں جن سے باپ داداؤں نے خلوت صحیحہ کر لی، صحبت کر لی، تو وہ عورتیں بیٹوں کے لیے بمنزلہ ماں ہیں، ماؤں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، تم نکاح مت کرو، ہاں إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو کچھ گزر چکا وہ گزر چکا۔ اب دین اسلام کا یہ حکم آ چکا ہے، اب کے بعد سے کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ بے شک یہ ایک بہت بڑی بے حیائی ہے، وَمَقْتًا، اور غضب کا کام ہے۔
زمانہ جاہلیت میں بیٹے اپنے والدوں کی منکوحہ سے نکاح کر لیا کرتے تھے، تو اس آیت کریمہ میں اس کا رد کیا گیا، وساء سبیلا، اور یہ بہت بری راہ ہے کہ تم اپنے والد کی منکوحہ سے نکاح کرو۔ حرمت علیکم امہاتکم، اس آیت کریمہ میں ان عورتوں کا بیان ہے کہ جن عورتوں سے نکاح ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا، جن میں ابتدائی 7 رشتے وہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اصول یاد رکھیے گا کہ جن عورتوں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان عورتوں سے پردہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ان کے سامنے بے پردہ جایا جا سکتا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ماؤں کے اندر دادیاں بھی شامل ہیں اور نانیاں بھی شامل ہیں۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی داخل ہیں۔ واخواتکم، اور تمہیں تمہاری بہنیں بھی حرام کر دی گئی ہیں۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں۔ وبنات الاخی، اور بھتیجیاں۔ وبنات الاختی، اور بھانجیاں۔ یہ سب کی سب سگی ہوں یا سوتیلی ہوں، یہ سب کی سب عورتیں مرد پر حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور یہاں سے جو کسی سبب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کی مدت شریعت مطہرہ کے اندر ایک مقرر کی گئی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وہ 2.5 سال ہے۔ 2.5 سال کے اندر عورت جس بچے کو دودھ پلا دے تو وہ عورت رضائی ماں ہے۔ 2.5 سال کی عمر کے بعد اگر دودھ پلا بھی دیا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور فرمایا تمہاری رضائی مائیں بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی تم پر حرام ہیں۔ یاد رکھیے گا حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جو رضاعت کے رشتے جس طرح نسب کے رشتے حرام ہیں، اسی طرح بالکل رضاعت کے رشتے بھی حرام کیے گئے ہیں۔ جیسے سگی بہن حرام ہیں تو اسی طرح رضائی بہن بھی حرام ہیں، جس طرح سگی ماں حرام ہے تو اسی طرح رضائی ماں بھی حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ان بیویوں میں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو اور اس کے پاس اس کے سابقہ شوہر سے کوئی بیٹی ہے جس کی اس وقت تم پرورش کر رہے ہو، تو اگر تم اس کی ماں سے صحبت کر چکے ہو تو اب یہ بیٹی تم پر حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے اس کی ماں سے صحبت نہیں کی ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس کی جو اپنی اولاد ہے جو سابقہ شوہر سے ہے اس بیٹی سے اے مرد تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں پر وہ صورت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک عورت ہے جس کی کسی سابقہ شوہر سے ایک بیٹی ہے، تو فرمایا گیا کہ اگر تم نے اس کی ماں سے صحبت کر لی ہے تو اب یہ بیٹی اس کی تم پر حرام ہے، اور اگر تم نے اس کی ماں سے صحبت نہیں کی ہے تو یہ بیٹی تم پر حلال ہے، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ،
اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں وہ بھی تم پر حرام کی گئی ہیں۔ یہاں سے نسلی بیٹوں کے ساتھ ساتھ جو رضائی بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی، یعنی جسے بہو کہا جاتا ہے، وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، ایک بہن کا انتقال ہو جائے یا اسے طلاق مل جائے، ایک بہن کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے تو اس کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، الا ما قد سلف، مگر جو کچھ گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہیں۔ 5ویں سپارے کا آغاز ہے والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں کہ جو عورت کسی شوہر کے نکاح میں ہو، اس کا شوہر ہو اور وہ کسی شوہر کے نکاح میں ہے، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں مگر وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اس طرح کے میدان جنگ میں کافروں کی عورتیں تمہارے ہاتھ آ جائیں، حالت قید میں ہوں، اور تم انہیں دارالحرب سے اپنے یہاں پر لے آؤ، تو دارالحرب کے اختلاف کی وجہ سے جب تم انہیں اپنے دارالاسلام میں لے آؤ تو اب چونکہ ان کے شوہر وہ ان کے اپنے اصلی وطن میں ہیں اور اب یہ تمہاری اپنی ملکیت میں ہیں تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالی کا لکھا ہوا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اب تک جتنی بھی رشتے گنوائے گئے کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہیں، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا، دوسرے مقام پر ذکر کیا گیا ہے، تو فرمایا وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، جیسے مشرکہ عورت سے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ 4 عورتوں کی نکاح میں موجودگی کے ساتھ 5ویں عورت سے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح تھوڑی اور بھی تفصیلات ہیں جس کا احادیث مبارکہ میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، بس ان تبتغوا باموالکم محسنین، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو مال کے عوض، مال دے کر تم ان عورتوں سے نکاح کرو۔ پتہ یہ چلا کہ نکاح میں مہر ضرور ادا کیا جانا چاہیے، بغیر مہر کے عورت کو اپنے نکاح میں لینا یہ خلاف عمل ہے۔ نکاح ہو اور مہر کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا غیر مصافحین، تم نکاح کرو تو اس کے مقاصد حسنہ ہونے چاہیے، نیک اولاد ہو، تمہاری نسل کو بقا ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا یہ نیک اولاد عطا کرے تو تم اس کی بہترین تربیت کرو، تو تمہارے نکاح کرنے کے مقاصد حسن اس میں بہترین ہونے چاہیے۔ فرمایا غیر مصافحین، نہ کہ فقط نکاح سے تمہارا مقصد اپنی خواہشات پورے کرنا ہو اور لذت نفس پوری کرنا ہو، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جو ان عورتوں کو اپنے نکاح میں لانا چاہے تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو تم انہیں ان کا مہر مقرر شدہ ادا کر دو اور انہیں اپنے نکاح میں لے لو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مقرر کردہ مہر کے بعد اگر زوجین مل کر کسی بھی اماؤنٹ پر، کسی بھی چیز پر
متفق ہو جائیں باہمی رضامندی سے تو اب کوئی بھی حرج نہیں ہے، ایسا کیے جانے کی اجازت ہے۔ پہلے کسی خاص اماؤنٹ پر متفق تھے، مقرر کر دینے کے بعد کسی اور چیز کے اوپر متفق ہو گئے تو کہا اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات، اور جو تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی محتاجی کے باعث، وہ نان و نفقے پر قادر نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے اور وہ ایک آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو فرمایا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تم ان کنیزوں سے نکاح کرو جو مومنہ کنیزیں ہیں، جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ آزاد مومنہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، محتاجی ہے، تم ان کے معاملات کو، ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، تو فرمایا جو مومنہ کنیزیں ہیں اس آپشن کو اپنا لو، مومنہ کنیزوں سے نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک دوسرے سے ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، بس یہ بات یاد رکھنا، جب تم مومنہ کنیزوں سے نکاح کرو تو ان کے جو مالک آقا ہیں ان کی اجازت سے نکاح کرو، ان کی اجازت کے بغیر نکاح مت کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو دستور کے مطابق مہر ہے وہ مہر بھی ان کنیزوں کو ادا کر دو۔ تمہارا مقصد اس نکاح سے بہترین مقصد ہونا چاہیے، محسنات غیر مصافحات، فرمایا جب تم ان عورتوں کو مہر دے کر اپنے نکاح میں رکھو تو تمہارا مقصد بہتر ہونا چاہیے، غیر مصافحات، نہ کہ صرف اپنی لذت نفس اور اپنی خواہشات پوری کرنا مقصد ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی پوشیدہ یاریاں بنانا مقصد ہو۔ تمہارا مقصد اچھا ہونا چاہیے، بلا وجہ ان کو نکاح میں رکھ کر ان کو تنگ کرنا مقصد نہ ہو، بلا وجہ اپنی فقط خواہشات پوری کرنا مقصد نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ تمہارے نکاح کی قید میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ سری بے حیائی کریں، کھلے گناہ کا کام کریں، یہ مومنہ کنیز عورتیں، تو فرمایا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان مومنہ کنیزوں پر آزاد عورتوں کے مقابل آدھی سزا ان کے اوپر مقرر کی جائے گی۔ آزاد عورت کو جو سزا دی جاتی ہے اس کی آدھی سزا ان مومنہ کنیزوں کو دی جائے گی۔ جیسے ایسی عورت جو کنواری ہو لیکن اس نے زنا کیا ہو تو شریعت مطہرہ میں اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، تو کہا یہاں پر اگر مومنہ کنیز ہو تو پھر اس کی سزا آدھی ہے، یعنی اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ ذالک، مومنہ کنیز سے نکاح کرنا یہ، لمن خشی العنت منکم، اس کے لیے ہے جسے زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، خوف ہو، جسے اس بات کا اندیشہ خوف ہو کہ اگر وہ کسی سے نکاح نہیں کرتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو فرمایا یہ معاملہ مومنہ کنیز سے نکاح کرنا اس وقت اس کے لیے بہتر ہے۔ ہاں وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور مومنہ کنیز سے بھی نکاح نہ کرے بلکہ اپنے اوپر صبر کرے، روزے رکھ کر دن گزار دے تو یہ تمہارا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی، آج کے ہمارے اس درس کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو
قرآن مجید فرقان حمید کے نور، انوار اور برکات سے منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال برکتوں والی روزی عطا فرما۔ جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو اپنی بچوں کی دینی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، روزانہ نور قرآن میں حاضر ہونے کی، درس قرآن میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، فلسطینی مجاہدین کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، غیب سے مدد فرما۔ کفر یہود و نصارہ کے ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اے مالک و مولا، اسرائیلی مصنوعات کا مسلمانوں کو کھل کر بائیکاٹ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، عالم اسلام میں مسلمانوں کے اندر جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما۔ جواں مردی، بہادری والی شاندار زندگی نصیب فرما۔ بزدلی سے محفوظ فرما، بزدلوں سے محفوظ فرما، بزدلانہ سوچ اور خیالات سے محفوظ فرما، بزدلوں کی صحبت سے محفوظ فرما، بزدلوں کی گفتگو سننے سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، امیر المجاہدین کا صدقہ ہم تمام کو بہادری عطا فرما۔ اے مالک و مولا، تحفظ ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت کا عملی محافظ بنا۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک پر اس پاک کلام کا نزول ہوا۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، جو قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس عظیم ترجمے نور البرہان کو قیامت تک جاری و ساری فرما، اس کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس نور البرہان ترجمے کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گھروں میں اس کی تلاوت کرنے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، نور البرہان کو اپنے گھر میں زینت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس سلسلے میں جتنے بھی علماء تعاون کرتے ہیں سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، حاضرین اپنے دلوں میں دو بھی دلی جائز تمنا، مراد آرزو رکھتے ہیں، سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے رب کریم، جس مقصد نیت سے یہاں حاضری ہوتی ہے اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، بیماروں کو شفا عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم تمام کو ہر قسم کے امراض سے محفوظ فرما۔ دین و دنیا کی خوشیاں، عزتیں، نعمتیں، برکتیں، عافیتیں، سلامتیاں مقدر فرما۔ ہر دکھ، درد، رنج، غم، الم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام دعائیں، آرزوئیں، التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعلان سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اسی مقام بہار شریعت مسجد میں بعد نماز فجر ایک عظیم الشان محفل شکرانہ کے نام سے ایک خاص محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، جس محفل کا خاص مقصد ہی یہی ہے، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل کے روز نور البرہان کے چوتھے سپارے کا ترجمہ منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ آپ تمام احباب اس ترجمے کی مقبولیت کے لیے بھی دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس ترجمے سے ہم سب کو خوب فیض عطا فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.